کا گزر بسر کے بارے میں بتاؤں گا۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ بھوک کی وجہ سے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، پیٹ بھرنے کے لیے ردی کھجور بھی نہیں پاتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ہم پر پورا مہینہ گزر جاتا، ہم گھر پر آگ نہیں جلاتے، ہماری صرف 2 خوراک ہوتی تھی، کھجور اور پانی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی تھی اور اپنے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا دکھایا تھا۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا تو وہاں پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ حافظ صاحب، وہ لوگ پتھر کیوں باندھتے تھے؟ حذیفہ بھائی، عرب کا یہ رواج ہے، اگر کسی کو بھوک لگتی تھی تو وہ اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھ لیتا تھا تاکہ کمر سیدھی رہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے وقت پر گھر سے باہر آ گئے، عموماً پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم گھر سے باہر نہیں آتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابوبکر، کیسے آنا ہوا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کے چہرے اس وجہ سے آیا ہوں تاکہ آپ کے چہرے مبارک کی زیارت کر سکوں۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عمر، کیسے آنا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھوک کی شدت نے باہر آنے پر مجبور کر دیا۔ پھر یہ تینوں حضرات حضرت ابو الہیثم کے باغ پہ تشریف لے گئے۔ ابو الہیثم مالدار صحابیوں میں سے تھے، ان کے پاس ایک بڑا کھجور کا باغ بھی تھا، لیکن ان کے پاس کوئی خادم نہیں تھا، یہ گھر کا کام بھی خود کرتے تھے۔ جب یہ تینوں حضرات وہاں پر پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ گھر والوں کے لیے میٹھا پانی بھرنے گئے ہیں۔ پھر وہ تھوڑی دیر بعد خود ہی آ گئے۔ جیسے ہی تشریف لائے فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں۔ پھر ان حضرات کو اپنے باغ لے گئے، وہاں پر چٹائی بچھائی اور ان کے لیے کھجور کا ایک خوشہ لے آئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے لیے پکے کھجور چھانٹ کر لے آتے۔ ان صحابی نے فرمایا کہ میں خوشہ اسی وجہ سے لایا ہوں تاکہ آپ اپنی پسند کے پکے یا پھر جو پکنے کے قریب ہیں خود ہی چن لیں۔ پھر چنانچہ ان نے ایسا ہی کیا، کھجور کھا لیے، پھر ٹھنڈا پانی پی لیا۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز آپ سے ان ساری نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس واقعے کی اور بھی تفصیل ہے لیکن ہم نے شارٹ میں بیان کیا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک کچھ نہیں کھایا تھا تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے بات کرنے جا رہا ہوں۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی پہنچے، وہاں پر پہلے ستون کے پیچھے 2 رکعت نفل نماز پڑھی، سلام پھیر دیا، پھر اگلے ستون کے پیچھے جا کر 2 رکعت نفل نماز پڑھی، پھر سلام پھیر لیا، پھر اگلے ستون کے پیچھے جا کر 2 رکعت نماز پڑھی اور سلام پھیر لیا۔ ایسے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا، امی جان، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر ہیں؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے فاقے پر ہیں۔ حافظ صاحب، فاقہ کسے کہتے ہیں؟ چھوٹو، میں نے پہلے بتایا نہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک کچھ نہیں کھایا، نہ کھانے کو فاقہ کہتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے فاقے سے ہیں اور ابھی اللہ تعالیٰ سے مانگنے گئے ہیں۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں قطار رونے لگے اور فرمایا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں نہیں بتایا؟ ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں نہیں بتایا؟ یہ 3 صحابی امیر ترین صحابیوں میں سے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے بھاگے گھر گئے اور پورا 1 اونٹ راشن بھر کر لے کے آئے۔ حفیظ صاحب اونٹ پہ راشن لے کے آئے؟ جی چھوٹو، اس ٹائم گاڑیاں تو نہیں ہوتی تھی، اونٹ سے ہی سامان لے کے جاتے تھے اور لاتے تھے، اور بیمار کو بھی لے کے جاتے تھے اور آتے تھے۔ یہ اس ٹائم کی بڑی گاڑی یا پھر ایمبولینس یعنی 1122 تھی، لوگ اس پہ اپنا سامان اور ضروریات لے کر جاتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 اونٹ بھر کر راشن لے کر آئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر رکھ دیا اور پھر دوبارہ بھاگ گئے، اور گھر میں جو سالن پکا ہوا تھا اسے لے کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے اور انہیں دے پکڑا دیا اور معذرت کی کہ پکنے میں تھوڑی دیر ہو گئی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آئے تو حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کھانے کا انتظام کر دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون لایا ہے؟ امی جان نے فرمایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائے ہیں۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی، اے اللہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہوں، آپ بھی ان سے راضی ہو جائیں۔ ایسا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا، حالانکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آفر تھی کہ مدینہ کا ایک پہاڑ آپ کے ساتھ سونے کا بن کر چلے اور دوسرا پہاڑ آپ کے ساتھ چاندی کا بن کر چلے، اور جیسا آپ استعمال کرنا چاہیں ویسے استعمال کریں۔ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے ایک وقت کی روزی ملے تو میں کھانا ملے تو میں کھاؤں اور اللہ کا شکر کروں، اور دوسرے وقت نہ ملے۔ ہماری آج کی یہ چھوٹی سی کلاس یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری چھوٹی سی کلاس پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔